نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج پورا ملک آزادی کا 75واں جشن منا رہا ہے. ملک کی آزادی سے پہلے ایک طویل عرصے تک ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا ہے. انگریز ایک زمانے دراز تک اس ملک پر قابض رہے ہیں اور ملک کو آزادی کوئی سونے کے تشت میں رکھ کر کے نہیں دی گئی ہے، بلکہ آزادی کی خاطر بڑی کوشش اور جدوجہد کی گئی ہے. علماء اسلام نے اور اہل اسلام نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تب کہیں جا کر کے 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ محبوب ملک ہندوستان آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوا ہے. علماء اسلام کی آزادی کی خاطر قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے. شاعر کہتا ہے کہ بھلا سکیں گے نہ اہل زمانہ صدیوں تک میری وفا کے میرے فکر و فن کے افسانے. تحریک آزادی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب معہد ملت کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے نقش حریت. تحریک آزادی کی داستان کا آغاز انہوں نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ برٹش امپائر نے شاہ عالم جیسے نکمے بادشاہ کو خریدا، اس کو اقتدار سے بے دخل کیا اور فوج کی نگرانی میں ملک پر قبضہ کر کے اعلان کیا کہ زمین اللہ کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا. اس اعلان نے علماء اسلام کو جو ہے تڑپا دیا. وہ علماء جو درسگاہوں میں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کا درس دیا کرتے تھے بے چین و بے قرار ہو گئے. مسجدوں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر گیسوئے دین سنوارنے والے افراد بھی جو ہے بے چین و بے قرار ہو گئے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز کے اس اعلان کو سنا تو فتویٰ جاری کیا کہ ان الہند عادت دار الحرب، یعنی اب ہندوستان دار الحرب ہو گیا ہے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں کا دینی و ایمانی فریضہ ہے. لوگوں کے دلوں میں آزادی حاصل کرنے کی آگ لگ گئی اور جگہ جگہ جلسے ہونے لگے. ایک تحریک کا آغاز ہو گیا. انگریز کی دشمنی عداوت سے ہر دل جو ہے لبریز اور معمور ہو گیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد ہندوستان کے دو صاحب نسبت بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور فیض یافتہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہما نے انگریز کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی
اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انگریز کا خیال تھا کہ اگر تحریک آزادی کے قائدین کو ختم کر دیا گیا تو تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن انگریز اس بات سے ناواقف تھے کہ مجاہدین آزادی کے خون کے چھینٹوں سے ہزاروں لاکھوں مجاہدین آزادی جو پیدا ہوں گے۔ 1832 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے جو سپرد کی۔ 1832 سے لے کر کے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے باشندوں کو خوفزدہ کرنے کا ایک سلسلہ انگریزوں کی طرف سے جو شروع ہو گیا، 1832 سے لے کر کے 1857 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ علماء اسلام نے فیصلہ کیا کہ اب انگریزوں سے میدان میں نکل کر آمنے سامنے کی جنگ کرنی چاہیے۔ 1857 میں مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر بنا، ایک محاذ شاملی پر بنا۔ بڑے بڑے علماء نے جنگ کی قیادت کی اور خود بنفس نفیس جنگ کے اندر جو شریک ہوئے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے جو ہے جنگ میں شرکت کی اور جنگوں میں حصہ لیا۔ وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برٹش پارلیمنٹ میں جو رپورٹ پیش کی گئی، اس رپورٹ کے الفاظ یہ تھے کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، اور 1857 کی جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے ہی لڑی ہے، تو ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری کرنے والے علماء اسلام کو ختم کرنا پڑے گا، اور ان کے دستور اساسی قرآن کریم کو جو ہے مٹانا پڑے گا۔ اس رپورٹ کے بعد بڑی تعداد میں علماء اسلام کا جو ہے قتل عام شروع ہو گیا۔ ایک انگریز مورخ ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں تھا، مجھ کو مردار کی بدبو محسوس ہوئی، میں اپنے خیمے سے نکل کر کے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی آگ جل رہی ہے اور کچھ علماء اس میں جل رہے ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اور علماء کو لایا گیا، ان کے بھی کپڑے اتار لیے گئے۔ انگریز جنرل نے کہا کہ کوئی ایک شخص یہ کہہ دے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی تم کو رہا کر دیا جائے گا۔ وہ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھ کو پیدا کرنے والے کی قسم، جتنے علماء لائے گئے تھے وہ بھی جل گئے، بعد میں جو لائے گئے وہ بھی جل گئے، لیکن کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے۔ ایک ہندو مورخ لکھتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5 لاکھ علماء کو جو ہے قتل کیا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، اور توپ کے دہانوں پر باندھ کر کے توپ داغ دی گئی، چلا دی گئی، اور ان کے خون کے چھینٹے دور تک کے بہ گئے، جسم کا گوشت جو بوٹی بوٹی ہو کر کے جو بکھر گیا۔ علماء اسلام نے سر جوڑ کر کے غور و فکر کیا کہ آئندہ کے لیے ہندوستان میں اسلام کے بقا و تحفظ کے لیے کیا کیا جائے، تو اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ دیوبند کی سرزمین پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ 1866 عیسوی میں دیوبند کی سرزمین پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔
اس دارالعلوم کا مقصد یہ تھا کہ دین کی حفاظت کی جائے گی، دین کی اشاعت کی جائے گی، اور اس مدرسے کے ذریعے سے جنگ آزادی کے قائد اور مجاہد ملیں گے۔ ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے سے جو مدرسہ جاری ہوا، اس درسگاہ سے فارغ ہو کر کے نکلنے والا جو پہلا طالب علم، پہلا فارغ التحصیل ہے دنیا اسلام کو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد میدان جہاد میں قدم رکھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ مسلمان تنے تنہا اس جنگ آزادی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ میں ملانا، اپنے ساتھ شامل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی برادران وطن کو ملک کے غلام ہونے کا احساس دلایا، اور غلامی کے کیا نقصانات ہیں ان نقصانات کو جو ان کے سامنے جو بیان کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر ہندو مسلم اتحاد مضبوط ہو گیا، اور ہندوؤں اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کر کے پھر آزادی کی کوشش اور جدوجہد کو تیز کیا۔ ہندو مسلم اتحاد کتنا مضبوط ہوا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1919 کا زمانہ ہے، انگریزوں کے خلاف جو تحریک جاری ہے، امرتسر کے اندر جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں، غیر ملکی مال کا جو ہے بائیکاٹ ہو رہا ہے، اور غیر ملکی مال کو جو ہے آگ کے الاؤ کے اندر جو ہے جلایا جا رہا ہے۔ 4 لوگوں سے زیادہ کا جمع ہونا ممنوع ہے۔ ایسے میں افواہ پھیل گئی کہ گاندھی جی گرفتار کر لیے گئے۔ امرتسر کے جلیان والا باغ میں ایک اجلاس کا اعلان کیا گیا، ایک جمع غفیر اکٹھا اور جمع ہو گیا۔ ظلم و بربریت کے پتلے جنرل ڈائر نے 2000 فوجیوں کے ساتھ وہاں حاضری دی، اور اس وقت تک کہ گولی چلائی گئی جب تک کہ گولی ختم نہیں ہو گئی۔ 379 افراد جو قتل ہوئے اور 1200 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ ایک انسانیت سوز واقعہ تھا۔ وہ شخص جس کے دل کے اندر انسانیت کا درد ہے، اس کا متاثر ہونا لازمی اور ضروری تھا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر کے 30 اپریل 1919 کو ہندوستان کے مشہور فلسفی اور شاعر ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے انگریزوں کا عطا کردہ، انگریزوں کا دیا ہوا سر کا خطاب واپس کر دیا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے ذریعے سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ دوسرے ملکوں کے ارباب اقتدار سے جب مدد حاصل کریں، تعاون حاصل کریں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اگر وہ تحریک ریشمی رومال کامیاب ہو جاتی تو آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خلافت عثمانیہ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں ان کے ساتھ میں سازش کی گئی، غداری کی گئی، اور مکہ کے گورنر شریف حسین نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ 1917 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری ہوئی، اور 3 سال تک آپ مالٹا کی جیل میں جو ہے قید رہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ جو جیل میں چلے گئے، اور 3 سال تک ان کے ساتھ میں جیل میں رہ کر کے وقت گزارا۔ 1920 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے رہائی ہوئی۔ اس کے بعد تحریک آزادی اور تیز ہوئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ان کا وقت رخصت آ گیا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے بعد تحریک آزادی کی قیادت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف آمادہ کیا، اور یہ فرمایا کہ غیر مسلموں کے لیے انگریزوں سے جنگ کرنا حب الوطنی ہوگا،
لیکن مسلمانوں کے حق میں انگریزوں سے جنگ کرنا ان کا دینی ایمانی فریضہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے مسلمانوں کا آبائی وطن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرنے کے بعد بھی اس سرزمین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر یہاں گزرے ہیں، ان سب کا دین اسلام ہی تھا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ انگریزی حکومت نے اس ملک کو مسلمانوں سے چھینا تھا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی سے قرب جوار کے اسلامی ملک سب آزاد ہوں گے۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ آزادی کے بغیر ہلاکت خیز افلاس اور گرانی دور نہیں ہو سکتی، زائل نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وہ دن آیا کہ ملک کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کا سورج ملک کی آزادی کی خوشی کے ساتھ مجھے طلوع ہوا، لیکن آزادی کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا کہ ملک کے تقسیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے نام سے دو الگ الگ مملکتوں کا اعلان کیا گیا، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان ہندوؤں کا رہے گا، پاکستان مسلمانوں کا رہے گا۔ بڑی تعداد میں جو مسلمان ہجرت کرنے پر جو مجبور ہوئے، پاکستان کی طرف جو روانہ ہونے لگے، تو ان کے مسلمانوں کے حوصلوں کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شیخ المشائخ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلا بخشی، توانائی بخشی، اور کہا کہ مسلمانوں اس ملک سے تو جا تو رہے ہو، لیکن یہاں کی مساجد کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اگر یہ مساجد ویران ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پوری ایمانی جرأت و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے اکابرین نے اس ملک ہندوستان کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم پوری اسلامی روایات کے ساتھ اور اپنے سارے ایمانی تشخصات کے ساتھ میں اس ملک کے اندر جو زندہ رہیں گے۔ آج بھی اگر ہندوستان کے اہل اسلام، اہل ایمان اپنے دلوں کے اندر جو اس بات کو جو پیدا کریں، تازہ رکھیں، تو کوئی طاقت ان کے پائے استقامت کے اندر جو تزلزل جو پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی تحریک آزادی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔